بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی انسان نما، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ آپ میرے چینل کہانی گھر پر اگر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آج کل تو شرافت اور بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، ہر طرف لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے، ڈاکو اور چور لٹورے تو ایک طرف رہے، اب تو ملاؤں اور حاجیوں نمازیوں نے بھی کھلم کھلا دھوکے اور فریب کے ذریعے مال بنانا شروع کر دیا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنا ان کی زندگی کا مقصد اول بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں جائز اور ناجائز کی بھی کوئی تمیز نہیں رہی۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اپنی شخصیت اور قابل بھروسہ وضاقتہ کو باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مذہب سے دلی لگاؤ رکھنے والے سیدھے سادے اللہ کے بندے بڑی آسانی سے ان بارش معزز چہرہ ہستیوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ ان معصوم اور سادہ لوگوں کو اپنی لچھے دار اور اللہ رسول کے ذکر سے لبریز باتوں کے شکنجے میں جکڑ کر اس طرح نچوڑتے ہیں کہ ان مصیبت زدگان میں داد و فریاد کی سکت بھی باقی نہیں رہتی۔ میرا گھڑی ساز موکل بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا مالک تھا۔ مندرجہ بالا رائے کسی طور پر بھی معقول اور صحت مند کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہے، حقیقت سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ دراصل ہمارے معاشرے کے معتبر اور قابل احترام لوگوں نے مکر و فریب، ریاکاری اور دھوکہ دہی کو اپنا شعار نہیں بنایا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس معاملے میں کسی کی حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ ڈاکوؤں، چوروں اور دیگر جرائم پیشہ انسان نما بھیڑیوں نے داڑیاں بڑھا کر اور معزز افراد کا بھیس بدل کر اپنا کام چمکانا شروع کر دیا ہے۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو الزامات دینے کے بجائے ان معاشرتی لٹیروں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے صورت مومنہ کرتوت کافراں۔ وہ گھڑی ساز مجھے کارساز کے سٹاپ پر ملا تھا۔ میں اپنے ایک عزیز کو ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آ رہا تھا۔ اس روز بسوں اور ویگنوں کی ہڑتال تھی۔ مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں، مگر شاید کرایہ بڑھانے کے سلسلے میں یہ ہڑتال کی گئی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں تھا اور شارع فیصل کے راستے پر میرا واپسی کا سفر جاری تھا کہ کارساز کے سٹاپ پر ایک شخص نے ہاتھ ہلا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے گاڑی اس کے نزدیک لے جا کر روک دی، پھر بائیں جانب کا شیشہ اتار کر پوچھا کیا بات ہے؟ بابو جی آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس شخص نے الٹا سوال کر دیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ اس نے شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے سے وہ ایک شریف شہری نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا تمہیں کہاں جانا ہے؟ جی مجھے تو سعید منزل کی طرف جانا ہے، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ اگر آپ اس طرف نہ جا رہے ہوں تو راستے میں کہیں۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج صبح جب میں گھر سے نکلا تھا تو پوری طرح تیار ہو کر چلا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنے مذکور عزیز کو ایئرپورٹ پہنچا کر میں سیدھا کوٹ پہنچ جاؤں۔ میرا وکیلوں والا مخصوص کوٹ اس وقت گاڑی کے عقبی نشست پر ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموشی رہی، پھر اس شخص نے سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا میں اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں تو گھر سے نکل کر پھنس گیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آج ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا؟ پتہ تو تھا لیکن یقین نہیں تھا کہ ہڑتال اتنی کامیاب ہو جائے گی۔ اس نے بتایا 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا تھا، ہر سٹاپ پر کچھ دیر رک کر انتظار کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر پیدل ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اکا دکا ٹیکسی والوں سے بھی بات کی، مگر صاحب آج تو ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں۔ بھلا بتائیے وہ ڈرگ کالونی سے سعید منزل تک جانے کے پورے 60 روپے مانگ رہے ہیں۔ اس زمانے میں مذکورہ فاصلے کے لیے ٹیکسی کا میٹر زیادہ سے زیادہ 30 روپے بناتا تھا۔ خدا کا خوف تو دلوں سے بالکل ہی اٹھ گیا ہے۔ ہر شخص دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی طاق میں لگا ہوا ہے۔ اب تو بس قیامت ہی آنے والی ہے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ خاصا باتونی دکھائی دیتا تھا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ بات بڑھانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لوں
ورنہ وہ خواہ کان کھائے گا۔ اس نے شاید میرے خیالات پڑھ لیے تھے یا وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ ابھی مجھے خاموش ہوئے 2 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، وہ پھر بول اٹھا، اپنی گاڑی بھی اس دور میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے صاحب۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے بن پوچھے ہی اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کی رہائش سعید منزل پر تھی۔ ڈرگ کالونی میں اس کی بہن اور بہنوئی رہتے تھے۔ گزشتہ رات وہ ان کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، ان کا نام منظور حسین اور اس کے بہنوئی کا نام عبد القیوم تھا۔ صدر کے علاقے میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ گھڑیوں کی مرمت کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ پرانی گھڑیوں کی خرید و فروخت بھی کرتا تھا۔ اس کا بہنوئی عبد القیوم کے KMC میں کوئی کلرک ٹائپ چیز تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے حالات کا رونا رویا جو اس ملک میں بسنے والے بیشتر لوگوں کا المیہ ہے۔ میں خاموشی سے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے بیٹھا ہوا تھا، اس صورت میں کہ جب میں اس کی باتوں کا خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا تھا تو اصولی طور پر اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی خاموش بیٹھا رہے، مگر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاہے کوئی ان کی بات سنے یا نہ سنے مگر وہ اپنی سنائے جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، آپ دفتر جا رہے ہیں نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا، آپ کا دفتر کہاں ہے؟ سٹی کورٹ کے نزدیک۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر تو آپ بہت سے وکیلوں کو بھی جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے جناب۔ آپ مجھے کسی ایسے ایماندار وکیل کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش شامل تھا۔ دراصل میں ایک چکر میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ میں ہی کیا بلکہ عبد القیوم بھی میرے ساتھ ہے۔ اسی سلسلے میں کل رات میں ڈرگ کالونی میں اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں انصاف کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ کوئی ایماندار اور ہوشیار وکیل ہمارا حق دلا سکتا ہے۔ مجھے اس روز جلد از جلد عدالت پہنچنا تھا۔ میرے ایک انتہائی اہم مقدمے کی سماعت تھی جو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر میں منظور حسین نامی اس گھڑی ساز کو یہ بتا بیٹھتا کہ میں بھی ایک کامیاب وکیل ہوں تو مجھے قوی امید تھی کہ وہ اپنی رام کہانی سنائے بغیر مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ میں اس وقت کسی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے منظور حسین پر ٹوٹنے والی مصیبت کی تفصیلات جاننے کے بجائے میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، ایک ایسا وکیل ہے تو صحیح میری نظر میں، مگر وہ فیس کے معاملے میں کسی رعایت کا قائل نہیں ہے۔ منظور حسین نے کہا، ارے صاحب، جہاں لاکھوں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہوں وہاں فیس کی کمی بیشی کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ مجھے اس وکیل کا ایڈریس بتائیں، میں کل ہی عبد القیوم کے ساتھ جا کر اس سے مل لوں گا۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں، یہ اسی وکیل کا کارڈ ہے، کافی عرصے سے میرے پاس رکھا ہوا تھا۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ اس نے میرے ہاتھ سے کارڈ لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ انگریزی تحریر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے کارڈ اپنی جیب میں رکھنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا۔ اتنی دیر میں ہم سعید منزل کے سٹاپ پر پہنچ چکے تھے۔ میں اسے وہاں اتار کر آگے بڑھ گیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد ایک دوپہر میں عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں منصور حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، پھر حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، صاحب آپ؟ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کو ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، منظور حسین، میں ہی وہ وکیل ہوں جس کا کارڈ اس روز میں نے تمہیں دیا تھا۔ میں نے دیکھا منظور حسین کے ساتھ ایک لہیم شہیم پستہ قامت قد شخص بھی ساتھ موجود تھا۔ میرے خیال میں وہ منظور حسین کا بہنوئی عبد القیوم تھا۔ بعد میں میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس وقت انتظار گاہ میں ان دونوں کے سوا اور کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا، اسی لیے میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں میرے سامنے رکھی کرسیوں میں بیٹھ چکے تو میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، ہاں تو جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ باہر انتظار گاہ میں میں نے منظور حسین کے ہاتھ میں ایک فائل دبی دیکھی تھی۔ اس نے وہ فائل میز پر رکھتے ہی سوالیہ نظروں سے عبد القیوم کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ وکیل سے بات تم کرو گے یا میں کروں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عبد القیوم کی عمر کم و بیش 35 سال تھی، مگر منظور حسین کی نسبت وہ طاقت اور خاصا ڈیل ڈول والا شخص تھا۔
اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی بھاری مونچھیں تھیں۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے محسوس کر کے عبدالقیوم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے منظور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میرا خیال ہے کہ پہلے فیس کی بات کر لی جائے۔ منظور حسین نے استفساریہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، فیس کی بات تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ معلوم ہو کہ آپ کا کیس کیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اگر میں نے آپ کا کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر فیس بھی بتا دوں گا۔ عبدالقیوم نے منظور حسین سے کہا، بھائی صاحب، وکیل صاحب کو آپ ہی سب کچھ بتائیں۔ منظور حسین نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل میری جانب بڑھا دی۔ وکیل صاحب، سارا کیس اس فائل میں بند ہے، پہلے آپ اس کا مطالعہ کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے وہ فائل کھول کر دیکھی۔ اس میں مختلف قسم کی رسیدیں لگی ہوئی تھیں، ایک دو ایگریمنٹ قسم کی دستاویزات بھی تھیں جو حاجی بلڈرز کے لیٹر ہیڈ پر تیار کی گئی تھیں۔ رسیدوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں ادا کی جانے والی ماہانہ اقساط کے لیے جاری کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ چند بھاری ادائیگیوں کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ مختلف کاغذات پر تور کمپلیکس اور تور اسکوائر کا بھی اندراج تھا۔ کسی ایفیڈیوٹ کی ایک نقل بھی فائل میں لگی ہوئی تھی۔ اسی نوعیت کے کچھ اور کاغذات بھی تھے۔ میں نے فائل کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اسے بند کر دیا، پھر منظور حسین سے پوچھا، اب تفصیلات آپ بتائیں۔ وہ باتونی شخص کسی ٹیپ ریکارڈ کی مانند بج اٹھا۔ اس کی زبان کسی تیز رفتار مشین کے سے انداز میں چل رہی تھی۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا اور ضروری پوائنٹس نوٹ کرنے لگا۔ وقفے سے عبدالقیوم بھی گفتگو میں شامل ہو جاتا تھا، مگر ایک آدھ بات کے لیے مجھے منظور حسین کی زبانی اس کیس کی نوعیت کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوئیں، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ عدالتی کارروائی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور جرح کے دوران میں آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ منظور حسین 2 کمرے کے کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی خالصتاً ایک گھریلو عورت تھی۔ آمدنی کا ذریعہ منظور حسین کی صدر والی دکان تھی، اور وہ دکان بھی کرائے پر تھی۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، یعنی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ معاشی طور پر والد کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اس پر ان کی تعلیم کے اخراجات الگ تھے۔ منظور کی بیوی کی صدا سے خواہش رہی تھی کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو۔ وہ اکثر اوقات شوہر کو اس سلسلے میں اکساتی بھی رہتی تھی۔ تمہاری آدھی آمدنی تو کرائے کی مد میں نکل جاتی ہے، وہ کہتی، باقی جو رقم بچتی ہے اس سے میں گھر کیسے چلاؤں؟ میں تو جو کچھ کماتا ہوں تمہاری ہتھیلی پر لا کر رکھ دیتا ہوں۔ منظور حسین جواباً کہتا، صبح کا نکلا ہوا رات گئے لوٹتا ہوں، اب تم ہی بتاؤ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کسی طرح گھر اپنا ہو جائے تو ہمارے خاصے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر یہ ہو کیسے؟ منظور حسین نے سر پکڑتے ہوئے کہا، مجھ میں تو اتنی سکت نہیں کہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تو ذاتی گھر کے خواب اپنے ساتھ ہی لے کر قبر میں اتر جاؤں گی، ایسی بدفعلیں منہ سے نہیں نکالتے۔ منظور حسین نے پیار بھری سرزنش کی، مایوسی گناہ ہے، اللہ کے گھر سے ہمیشہ امید رکھنا چاہیے۔ اسی امید پر تو زندہ ہوں، ورنہ تم تو زندگی بھر کرائے کے گھر میں ہی رکھو گے۔ منظور حسین کو بیوی کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت ہوئی، تاہم اس نے متحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو تو یہ تمہاری زیادتی ہے۔ میں اس آمدنی میں کیسے ذاتی گھر خرید سکتا ہوں؟ سب خریدتے تھوڑی ہیں، کیا مطلب؟ منظور حسین نے چونک کر بیوی کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم ابھی تک 1936 میں سانس لے رہے ہو۔ وہ میٹھی ناراضی سے بولی، آج کل ذاتی گھر خریدنا تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ فلیٹ بک کروا لیا ہے۔ اوہ، تو یہ مطلب تھا تمہارا؟ منظور حسین نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، تم قسطوں والے فلیٹ کی بات کر رہی ہو؟ تو تم نے خاصی معلومات بھی حاصل کر لی ہیں، اور نہیں تو کیا ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ماہانہ 500 روپے بھی ادا نہ کر سکیں؟ میں تمہاری طرح اتنی بھی بے خبر نہیں ہوں، منظور حسین کی بیوی نے کہا۔ تصدق حسین کی بیوی بتا رہی تھی کہ ادھر قریب ہی ایک نیا منصوبہ شروع ہوا ہے، آج کل اس کا اشتہار بھی اخبار میں آ رہا ہے۔ بس 5000 روپے ایڈوانس دے کر فلیٹ بک کروایا جا سکتا ہے، اس کے بعد 500 ماہوار قسط ہوگی۔ تم نہیں سمجھتی ہو ان چکروں کو، منظور حسین نے کہا۔ ان میں سے اکثر بلڈرز فراڈ ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلے کہ جو کچھ تھوڑا بہت اپنے پاس تھا وہ بھی گیا ہاتھ سے۔ تم سدا کے بزدل ہو، اس کی بیوی نے تانا دیا، نہ ہی تم نے کبھی ترقی کے بارے میں سوچا ہے۔ ساری زندگی اسی 6 فٹ کی دکان میں رہو گے اور ہم اس 2 کمرے کی کابک میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔
آج تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ منظور حسین نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تو تم اتنی ناشکری نہیں تھی، اس میں ناشکری کی کیا بات ہے؟ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں رہ رہی ہوں اسے اپنا گھر کہہ سکوں؟ وہ تو ٹھیک ہے سلمہ، مگر انسان کو اپنے وسائل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی، سلمہ نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے بچے بھی ہمیشہ کرائے کے مکانوں میں دھکے کھاتے رہیں۔ میں اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے ان کے ٹھکانے کا بندوبست ضرور کروں گی۔ ذرا میں بھی تو سنوں، تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ بس تم میرا ساتھ دو، پھر دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے، سلمہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتی ہو؟ سلمہ نے کہا، بس تمہیں ماہانہ قسط کا ذمہ اٹھا لو۔ تمہیں ہر صورت ہر ماہ 500 روپے کا انتظام کرنا ہوگا، اور وہ بکنگ کے 5000 ان کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ منظور حسین نے پوچھا، تمہارے پاس یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ میں اپنے زیورات بیچ دوں گی۔ زیورات ہیں ہی کتنے جو بیچ دو گی؟ منظور حسین کے لہجے میں افسردگی ٹپک رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، سلمہ نے قطعیت سے کہا۔ مجھے اپنا گھر ہو گیا ہے۔ منظور عجیب سی نظروں سے سلمہ کو دیکھنے لگا۔ وہ بولی، میری تمام بہنوں کے ذاتی گھر ہیں، ان کے شوہر اچھا خاصا کماتے ہیں، ان کے گھر میں ہر طرف آسودگی ہی آسودگی نظر آتی ہے، مجھے تو وہاں جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اسی سب کی خاطر تو میں انہیں اپنے گھر نہیں بلاتی ہوں۔ کم از کم اگر گھر ہمارا اپنا ہو تو اس آمدنی میں بھی گھر کی اندرونی حالت بدلی جا سکتی ہے۔ کرائے کی مد میں جانے والی رقم جب گھر میں استعمال ہوگی تو یہاں بھی بہار آ جائے گی۔ ان پردوں کو دیکھ رہے ہو؟ کیا حالت ہو رہی ہے ان کی؟ 5 سال پہلے لنڈئی بازار سے خرید کر لائی تھی۔ گھر میں ڈھنگ کا کوئی برتن نہیں ہے، فریج بھی اتنا پھٹیچر ہو چکا ہے کہ سال میں 12 مرتبہ مکینک کے پاس جاتا ہے۔ تم تو سارا دن دکان پر رہتے ہو، تم کیا جانو کہ گھر میں کیا ہوتا ہے۔ سلمہ نے آج سے پہلے کبھی اس انداز میں منظور حسین سے بات نہیں کی تھی۔ اپنے گھر کی افادیت اور ضرورت کا احساس تو اسے بھی تھا، مگر وہ اس معاملے میں خود کو بے بس پاتا تھا۔ اتنی رقم اس کے پاس تھی نہیں کہ یکمشت ادا کر کے وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر خرید لیتا۔ کہیں سے کوئی ادھار ملنے کی بھی امید نہیں تھی، اور قسطوں والے فلیٹ کی بکنگ پر اس کا دل کبھی آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے خیال میں یہ سراسر فریب کا کاروبار تھا۔ سلمہ کی اس غیر متوقع تقریر نے اسے رنجیدہ کر دیا تھا۔ ابھی وہ ان الفاظ کی تلاش میں سوچ و فکر کی خاک چھان رہا تھا جن کی مدد سے وہ سلمہ کو قائل کر سکے کہ سلمہ کی آواز نے اسے لوٹ آنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے چونک کر سلمہ کی جانب دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم 500 روپے ماہانہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہو یا میں باجی سے بات کروں؟ منظور حسین کی خودداری پر سلمہ کے الفاظ نے اتنے کوڑے برسائے کہ اس کی روح تک لہو لہان ہو گئی۔ سلمہ اپنی بڑی بہن یعنی منظور حسین کی سالی کا ذکر کر رہی تھی۔ شگفتہ کا شوہر ایک سرکاری محکمے میں ایسی پوسٹ پر تھا کہ اس پر دھن برستا تھا۔ منظور حسین نے زخمی نظروں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، مگر سلمہ کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ منظور حسین نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تمہاری باجی اتنی ہی دریا دل ہیں تو ان سے کہو کہ پورا فلیٹ ہی دلوا دیں۔ اب تم سے یہی امید رہ گئی ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ خود کچھ نہیں کرو گے، بیوی سے بھیک منگواؤ گے؟ تم کیا ہر وقت مرچیں چبائے رہتی ہو؟ کبھی آرام سے بھی بات کر لیا کرو۔ سلمہ نے کہا، میں تو آرام ہی سے تمہیں سمجھا رہی تھی، لیکن تم کوئی بات سمجھ کر بھی تو دو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مزید کہا، میں کل اپنے زیورات لے کر کھارا در کی صرافہ مارکیٹ بھی گئی تھی، اور صدر سے بھی میں نے مختلف دکانوں سے ریٹ معلوم کیے ہیں۔ 4500 روپے تو مل ہی جائیں گے، 500 تم ملا دینا۔ منظور حسین نے کہا، تم تو اسی بات پر خوش ہو کہ 5000 روپے میں فلیٹ بک ہو جائے گا اور بس ماہانہ 500 روپے دینا ہوں گے، مگر میں نے تو سن رکھا ہے کہ وہ لوگ بیچ بیچ میں رقم کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور قبضہ بھی کوئی اتنی آسانی سے نہیں دیتے، بشرط یہ کہ وہ واقعی قبضہ دینے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں۔ تمہیں تو خامخواہ کا وہم گمان ہو گیا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کی اکثریت کا یہی خیال ہے۔ سلمہ نے بے پرواہی سے کہا، لوگوں کا کیا ہے، ان کی باتوں پر چلتے رہے تو بس ہو گیا کام۔ منظور حسین نے گویا ہتھیار پھینکتے ہوئے کہا، بھئی مجھے تو ان فلیٹوں کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا کام۔ یوں ہی گھر بیٹھے باتیں بناتے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سلمہ چیخ کر بولی، تم کل دکان سے جلدی گھر آ جاؤ، پھر ہم دونوں بکنگ آفس جا کر ساری معلومات حاصل کر لیں گے۔
میں دن میں کسی وقت زیورات بیچ کر رقم بھی لے آؤں گی۔ میں تو فوری طور پر 1000 روپے کا انتظام نہیں کر پاؤں گا۔ منظور حسین نے کمزور سا احتجاج کیا۔ تم ہر وقت روتے ہی رہنا، سلمہ نے ہاتھ نچا کر کہا۔ میں ہی کچھ کر لوں گی، بس تم جلدی آ جانا۔ باجی کی BC یعنی کمیٹی کے پیسے میرے پاس رکھے ہیں، ان میں سے 1000 لے لوں گی، باجی کو بعد میں دے دیں گے۔ حسب پروگرام دوسرے روز وہ تور کمپلیکس کے بکنگ آفس پہنچ گئے۔ یہ پروجیکٹ حاجی بلڈرز کے زیر انتظام شروع ہوا تھا اور بندر روڈ پر MA جناح روڈ پر واقع تھا۔ دفتر میں اس وقت خاصا رش تھا۔ ظاہر ہے وہ لوگ فلیٹ بک کروانے کی غرض ہی سے وہاں آئے ہوں گے۔ سلمہ نے فاتحانہ نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ منظور حسین ان نظروں کا پیغام واضح طور پر سمجھ گیا تھا۔ سلمہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ جلد از جلد فلیٹ بک کروا لینا چاہیے۔ اب اس رش سے تم خود ہی اندازہ لگا لو، کیا یہ سب لوگ اتنے ہی احمق ہیں جو دھڑا دھڑ یہاں بکنگ کے لیے آ رہے ہیں؟ اپنی باری پر وہ بکنگ کلرک کے پاس پہنچ گئے۔ کلرک نے خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا، پھر ان کے کچھ بولنے سے پہلے وہ رٹا رٹایا سبق دہرانے لگا۔ دیکھیں جناب، ہمارے پاس 3 مختلف کیٹیگری کے فلیٹ ہیں۔ اب یہ آپ کی ضرورت پر منحصر ہے کہ آپ کس قسم کا فلیٹ بک کروانا چاہتے ہیں۔ وہ 3 کیٹیگری کون کون سی ہیں؟ کلرک ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا تو منظور حسین نے سوال کیا۔ کیٹیگری A، B اور C، بکنگ کلرک نے جواب دیا۔ کیٹیگری A میں 3 بیڈ روم، اٹیچڈ باتھ، 1 ڈرائنگ روم، 1 ڈائننگ ٹی وی لاؤنج، کچن اور 2 بالکنیاں شامل ہیں۔ کیٹیگری B میں 3 بیڈ روم، اٹیچڈ باتھ، 1 ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج، کچن اور 1 بالکنی شامل ہے۔ کیٹیگری C میں 2 بیڈ روم، اٹیچڈ باتھ، 1 ڈرائنگ روم، لاؤنج، کچن اور 1 بالکنی شامل ہے۔ منظور حسین نے جلدی سے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، گویا آپ C کیٹیگری میں فلیٹ بک کروانا چاہتے ہیں۔ سلمہ نے بکنگ کلرک کے جواب پر ناپسندیدہ نظروں سے شوہر کو گھورا، مگر کچھ بولی نہیں۔ اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اللہ کا بندہ کسی طرح فلیٹ بک کرنے پر راضی تو ہوا تھا۔ منظور حسین نے کلرک سے پوچھا، مذکورہ فلیٹ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں۔ وہ بولا، دیکھیں صاحب، C کیٹیگری میں آپ کی بکنگ 5000 روپے سے ہوگی۔ اس صورت میں آپ کو 2 سال تک ماہانہ 500 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو 8000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ 2 سال بعد آپ کو فلیٹ کا قبضہ دے دیا جائے گا۔ منظور حسین نے دل ہی دل میں حساب جوڑا۔ ماہانہ قسطیں 2 سال میں 24 ادا کرنا ہوں گی۔ 500 روپے ماہوار کے حساب سے یہ ہو گئی 12000۔ 5000 بکنگ کے ملا کر ہو گئے 17000۔ ہر 6 ماہ بعد 8000 کے حساب سے 2 سال میں ہو گئے 32000۔ کل ملا کر ہو گئے 49000 روپے۔ یعنی 49000 روپے میں 2 سال بعد آپ ہمیں فلیٹ کا قبضہ دیں گے؟ منظور حسین نے کلرک سے پوچھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست حساب لگایا، کلرک نے جواب دیا۔ یہ وہ رقم ہے جو آپ ہمیں مختلف قسطوں میں ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ HBFC ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قرضہ ہوگا، جو قبضہ ملنے کے 1 سال بعد آپ پر قسطوں کی صورت میں واجب الادا ہوگا۔ یہ قسطیں کئی سال تک چلیں گی۔ ہمارے مطلوبہ فلیٹ پر کتنا قرضہ ہوگا، اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ ویسے اندازاً 80,000 تک قرضہ منظور ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فلیٹ ہمیں 1,39,000 روپے میں پڑے گا۔ جی ہاں، تقریباً۔ منظور حسین نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کلرک نے منظور حسین کو بدکتے ہوئے دیکھا تو شاطرانہ انداز میں سلمہ سے مخاطب ہوا، باجی ایک تجویز ہے میرے پاس، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کی اچھی خاصی رقم بچ سکتی ہے۔ سلمہ جلدی سے بولی، وہ کیا؟ میں نے ہر 6 ماہ بعد 8000 روپے کی جس ادائیگی کا ذکر کیا ہے اس میں خاصی رعایت ہو سکتی ہے۔ دونوں میاں بیوی سوالیہ نظروں سے بکنگ کلرک کو دیکھنے لگے۔ وہ بولا، یہ ریٹ میں نے آپ کو 1st اور 2nd فلور کے فلیٹوں کے لیے بتایا تھا۔ اگر آپ 3rd فلور پر فلیٹ بک کروانا چاہیں تو یہ اماؤنٹ 8000 سے گھٹ کر 7000 روپے ہر 6 ماہ بعد ہو جائے گی۔ اس طرح اگر آپ 4th فلور پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو ہر 6 ماہ بعد 5000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ اس حساب سے ہر 6 ماہ بعد والی کل ادائیگی 3rd فلور پر 28000 روپے اور 4th فلور پر مزید کم ہو کر 20000 روپے رہ جائے گی۔ اس طرح وہی فلیٹ جو آپ کو 1st اور 2nd فلور پر 1,39,000 روپے میں مل رہا تھا وہ 3rd فلور پر 1,25,000 روپے کا ہو جائے گا اور 4th فلور پر وہی فلیٹ 1,17,000 روپے کا ہو جائے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں، 4th فلور پر فلیٹ بک کروانے سے آپ کے 12,000 روپے بچ جائیں گے۔
اچھا، ہم آپس میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، منظور حسین نے کہا اور سلمہ کو ساتھ لے کر واپس ویٹنگ روم میں آ گیا۔ یہ چوتھا فلور تو میری سمجھ سے باہر ہے، سلمہ نے بیٹھتے ہی کہا۔ اتنی سیڑھیاں کون چڑھے گا؟ پتہ نہیں یہ لوگ اس بلڈنگ میں لفٹ بھی لگائیں گے یا نہیں، اور پھر لفٹ کا بھی کیا بھروسہ، کسی وقت بھی خراب ہو سکتی ہے، لائٹ بھی جا سکتی ہے۔ نہ بابا نہ، تم فرسٹ یا سیکنڈ فلور پر ہی فلیٹ بک کرواؤ۔ سلمہ خاموش ہوئی تو منظور حسین نے کہا، بس کہہ چکی یا کچھ باقی ہے؟ وہ منظور حسین کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی، ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بولا، تمہیں زینے چڑھنے اور اترنے کی پڑی ہوئی ہے، اور مجھے ہر وہ 6 ماہ والی ادائیگی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ بہت مکار ہوتے ہیں، پہلے اپنے دام میں پھانستے ہیں، پھر آہستہ آہستہ نچوڑتے ہیں۔ کہا تھا یا نہیں؟ تو تم کیا سمجھتے ہو وہ ہمیں مفت میں فلیٹ دے دیں گے؟ تم تو کچھ بحثی پر اتر آتی ہو، منظور حسین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ادائیگی ہم کہاں سے کریں گے؟ سلمہ نے کہا، ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ، میں گھر کے خرچے میں بچت کروں گی، تم بھی زیادہ محنت کرو، ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اگر کچھ نہ ہو سکا تو میں سلائی کا کام شروع کروں گی، تمہیں اس فکر میں زیادہ دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب منظور حسین کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح سلمہ کو اس بات پر راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ 4تھ فلور پر فلیٹ بک کرائیں گے۔ سلمہ کی آمادگی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسے معلوم ہو گیا تھا تور کمپلیکس میں 2 لفٹوں کا انتظام تھا، اس کے علاوہ بجلی جانے کی صورت میں جنریٹر کا متبادل نظام بھی پروجیکٹ کا باقاعدہ حصہ تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں ایک مرتبہ پھر بکنگ کلرک کے سامنے بیٹھے تھے۔ کلرک نے روایتی پیشہ ورانہ مسکراہٹوں سے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہوں گے، سلمہ نے جواب دیا۔ ہم نے 4تھ فلور والے فلیٹ کی بکنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ واقعی سمجھدار اور دور اندیش خاتون ہیں، بکنگ کلرک نے مسکا لگایا۔ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر ایک تو قیمت زیادہ ادا کرو، دوسرے آلودگی کی مصیبت الگ، آپ بندر روڈ کے ٹریفک سے بخوبی آگاہ ہیں۔ سلمہ اپنی تعریف سن کر خوشی سے پھول گئی۔ اس نے فخریہ نظروں سے منظور حسین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی ضدی بیوی سے نظریں چرا کر بکنگ کلرک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کلرک نے کہا، ٹھیک ہے، آپ بکنگ کے 5,000 اور اس مہینے کی قسط رقم یعنی کل 5,500 روپے ادا کر دیں۔ میں ابھی آپ کا ایگریمنٹ تیار کروا دیتا ہوں، ماہانہ قسط بھی اسی ماہ سے شروع ہو جائے گی۔ منظور حسین نے پوچھا، جی ہاں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، کلرک نے جواباً کہا، یعنی اب آپ کو صرف 30 ماہ قسطیں ادا کرنا ہوں گی۔ بکنگ کلرک کافی چرب زبان اور اپنے کام کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ منظور حسین نے گن کر مذکورہ رقم اسے ادا کی۔ ایک مرتبہ پھر وہ انتظار گاہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد انہیں ایگریمنٹ کی کاپی فراہم کر دی گئی۔ یہ ایگریمنٹ منظور حسین الاٹی اور حاجی بلڈرز کے درمیان تور کمپلیکس کے 4تھ فلور کے سی کیٹیگری فلیٹ کے لیے ہوا تھا۔ پہلی قسط کی ادائیگی کی رسید بھی اس کے ساتھ منسلک تھی۔ ایگریمنٹ کی پشت پر درج شدہ قواعد و ضوابط پڑھ کر تو منظور حسین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے پریشان نظروں سے سلمہ کی جانب دیکھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو وہ راہ پرخار پر پہلا قدم رکھ چکے تھے۔ سب سے زیادہ خطرناک شرائط یہ تھیں کہ اگر ماہانہ قسط متواتر 2 ماہ تک نہ دی گئی تو بکنگ خود بخود کینسل ہو جائے گی، اور اس وقت تک جمع شدہ رقم پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد ڈیفالٹر الاٹی کو ادا کی جائے گی۔ اسی طرح ہر 6 ماہ بعد دی جانے والی بھاری قسط اگر 1 ماہ کے اندر ادا نہ کی گئی تو الاٹی ڈیفالٹر تصور کیا جائے گا۔ اس صورت میں بکنگ کینسل ہو جائے گی اور بلڈر اپنی مرضی سے وہ فلیٹ کسی بھی دوسرے شخص کو الاٹ کرنے کا مجاز ہوگا۔ بکنگ کلرک نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، جناب یہ سب تو بس رسمی کارروائی سمجھ لیں، دراصل اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ شرائط محض پھڈے باز لوگوں کی خاطر ہیں۔ آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں، آپ اچھے خاصے شریف آدمی ہیں، اور حاجی ہدایت اللہ و حاجی شرافت علی، حاجی بلڈرز کے دونوں پارٹنرز کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے درمیان کبھی بد مزگی پیدا نہیں ہوگی۔ قصہ مختصر، وہ دونوں تور کمپلیکس کے سائٹ آفس سے واپس گھر آ گئے۔ چند روز بعد انہی کی دیکھا دیکھی منظور حسین کے ڈرگ کالونی والے بہنوئی عبد القیوم نے بھی اسی کمپلیکس میں 4تھ فلور پر ایک سی کیٹیگری فلیٹ بک کروا لیا، گویا وہ مستقبل کے پڑوسی ہونے والے تھے۔ اصل مصیبت کا آغاز 3 ماہ بعد ہوا، جب انہیں حاجی بلڈرز کی جانب سے ایک نوٹس ملا۔ اس نوٹس میں انہیں مطلع کیا گیا تھا کہ بلڈنگ کی
باقاعدہ تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ 2 ماہ کے اندر 15,000 روپے حاجی بلڈرز کے دفتر میں جمع کروا دیں۔ یہ ایک غیر متوقع افتاد تھی۔ منظور حسین نے سب سے پہلے عبدالقیوم سے رابطہ کیا اور اس سے اس نوٹس کے بارے میں دریافت کیا۔ عبدالقیوم کو بھی ویسا ہی نوٹس مل چکا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے تمام الاٹیز کو وہ نوٹس بھیجے ہوں گے۔ عبدالقیوم اور منظور حسین دوسرے ہی روز بکنگ آفس پہنچ گئے۔ اس مرتبہ ان کی ملاقات حاجی صاحبان سے بھی ہو گئی۔ انہوں نے اس نوٹس کے بارے میں استفسار کیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول آئینہ خانہ سے اقتباس ایک کہانی انسان نما، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔